لیکن میں فار سیمپل صرف دیتا ہوں کہ کون عمر جس کو مانگنے کے لیے میرا پیغمبر رو رو کے دامن پھیلا کے بیٹھا ہے، اور کون عمر کہ جو عمر کلمہ پڑھے تو کعبے کا در کھل جائے، کون عمر وہ عمر جو کلمہ پڑھے تو کعبے میں اللہ کی توحید کے سجدے شروع ہو جائیں، اور وہ عمر جو کلمہ پڑھے تو آسمان پہ فرشتے بھی نعرے لگا دیں، اور کون عمر وہ عمر جو منبر پہ بیٹھ کے بولے اللہ ہوا کے ذریعے اس کی آواز کئی میل دور پہنچا دے، وہ عمر کہ جو زمین پہ بولے اللہ اس کے بول کو قرآن بنا دے، اور وہ عمر کہ جو زمین پہ درہ مائے تو اللہ زلزلے روک دے، وہ عمر جو دریاؤں کو چٹ لکھے تو اللہ دریا چلا دے، اور وہ عمر کہ جو عائشہ کی صدیقہ کی صفائی کے لیے جو جملہ کہے اللہ اسی جملے کو قرآن بنا دے، اور وہ عمر جو نبی کو پردے کا مشورہ دے اللہ اس مشورے کو شریعت بنا دے، اور وہ عمر جو مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کا ارادہ کرے اللہ اس کو حج کا حصہ بنا دے، اور وہ عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر جہاں سے تو گزرے گا شیطان نہیں گزرے گا، اور وہ عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر میرے بعد نبوت کا در بند ہے، اگر کھلا ہوتا تیرے سر پہ نبوت کا تاج آتا، اور کون عمر وہ عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر جب باپ مرے بچے روتے ہیں، بچے مرے ماں باپ روتے ہیں، عمر جب تو مرے گا میرا اسلام روئے۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، خلافت راشدہ میرے دوستو توجہ ہے، جن کی ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے کہ میں کتنی دوائیاں کھا کھا کے گلے کو اس حد تک رکھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ میں آپ کو دے جاؤں، مگر اگر آپ گنگے رہے تو پھر اگلی دفعہ دوائی آپ کے لیے بھی لاؤں گا۔ وی آئی پی مجمع ہو نا پھر ایسے ہوتا ہے، ہاں، وگرنہ دیوانہ بے خودی میں بڑی بات کر گیا، چیخیں تھی جنہیں جھوم کے نغمات کر گیا۔ وہ عمر جو بولے اللہ قرآن بنا دے، اس کے لیے پیغمبر نے کہہ دیا عائشہ عمر کی ساری زندگی ایک طرف، تیرے باپ کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ، سارے بولو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آؤ پھر اس رات میں ذرا جھانک کے دیکھیں تو صحیح، اس رات کے تاروں میں ذرا جھانک کے دیکھیں تو صحیح کہ یہ رات، پھر میرا جملہ نوٹ کرنا، کہ یہ رات اتنا قیمتی کیوں بن گئی کہ عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی۔ یہ رات اتنا قیمتی کیوں بن گئی کہ عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی اور ایک رات آگے نکل گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے دروازے پر جب ابو جہل اینڈ کمپنی، اب پھر کہوں گا وقت تھوڑا ہے، مختصر اشارے دوں گا، اور میرے خیال میں بڑے سمجھدار ہو، پرانے جلسے سننے والے ہو، میرے اشاروں کو سمجھتے جاؤں گے، میں زیادہ وضاحت کا میرے پاس وقت نہیں۔ ہاں توجہ کرنا، ابو جہل اینڈ کمپنی نبی کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑی ہے ہجرت کی رات، ہاں، اور نبی اور جناب علی دونوں اندر ہے۔ علی المرتضیٰ نے شور شرابہ سنا تو دیوار سے جھانک کے دیکھا باہر کیا شور ہے، دیکھا تو باہر کافر تلواریں ننگی کر کے کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آج نعوذ باللہ محمد کی آخری رات ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رات ہے۔ علی المرتضیٰ فوراً پریشانی کے عالم میں واپس گئے اور پیغمبر کو جگا کر کہا، توجہ کرنا، اس کمپٹیشن کو ذرا دیکھتے جانا۔ علی نے نبی کو جگایا، صدیق نے نہیں جگایا۔ علی نے پریشانی کا عالم دیکھا، شیر خدا اسد اللہ الغالب ابو تراب ابو الحسن ابو الحسین شوہر زہرا جنت کے شہزادوں کا باپ۔ علی نے دیکھا کہ لوگ باہر آئے ہیں نبی کو تکلیف پہنچانے، تو علی نے جا کر نبی کو جگایا اور جگا کر کہا، حضور خیریت نہیں؟ حضور نے پوچھا علی کیا ہوا؟ علی نے کہا اللہ کے نبی باہر لوگ آپ کو مارنے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کا جواب سن، تیری طاقت اور ہمت اور عظمت میں اضافہ ہو۔ حضور نے فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مارنے والے ابھی آئے ہیں، بچانے والا پہلے سے کھڑا ہے۔ اب حضور نے علی کو بلایا، شیر خدا کو بلایا اور اپنے بستر پہ سلایا۔ پھر کہوں گا ایک اور جملہ، ایک کو نبی نے اپنے بستر پہ سلایا، ایک کو صدیق نے اپنی جھولی میں سلایا۔ ایک نے جگایا، ایک نے نہیں جگایا،
ایک سویا ایک نے سلایا. اب حضور علی کو سلا کے تمہارا ذوق تازہ ہوگا تو تھوڑی دیر میں بہت سارے جملے دینا چاہتا ہوں, کیونکہ جتنا سفر لمبا ہے میں چاہتا ہوں اتنی باتیں دے جاؤں. ہاں, اب علی شیر خدا سو گئے, حضور چل پڑے اور بتا کے گئے, علی میں در صدیق پہ جا رہا ہوں, وہاں سے فلاں جگہ جائیں گے, یہ امانتیں رکھی ہیں, ان امانتوں کو صبح حوالے کر کے تو بھی آ جانا. اب مطلب کیا نکلا, توجہ کرنا, آگے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں. مطلب کیا نکلا کہ حضور علی کو بتا کر گئے تھے میں کہاں جا رہا ہوں, کدھر سے جاؤں گا, کہاں جاؤں گا, اور تو نے صبح امانتیں تقسیم کر کے کہاں آنا ہے. تو علی کو سب کچھ پتا تھا. تھوڑی دیر تک ابو جہل اینڈ کمپنی باہر دیکھتی رہی. بالآخر کچھ دیر کے بعد اندر دیوار پھلانگ کے چلے گئے, اور اندر جا کر توجہ چاہوں گا اور دل اور دماغ کے دریچے کھول کے میرے جملے کو سننا اور میرے جملے کو دل کا کمپیوٹر میں فیڈ کر لینا, ساری زندگی کام آئے گا. اندر گئے اور جا کر دیکھا بستر پہ کوئی سویا ہوا ہے, تو ابو جہل نے فوراً قریب جا کر کہا, قم یا محمد, کہہ دو صلی اللہ. علی نے, ابو جہل نے کہا قم یا محمد, لیکن آگے نبی نہیں علی ہے, نبی نہیں علی ہے. پھر توجہ چاہوں گا, نبی نہیں علی ہے. تو پتا چلا کہ سب سے پہلے جس نے علی کو نبی سمجھا وہ ابو جہل تھا. کاش میری ابو جہل نے جب دیکھا نا کہ سامنے علی ہے اور علی بھی علی ہے, ہاں علی بھی علی ہے, شیر جلی ہے, داماد نبی ہے, ہاں علی بھی علی ہے. علی اٹھے. پھر توجہ چاہوں گا, میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ کہا کہ حضور جب گئے تو علی کو بتا کے گئے, علی کہاں جا رہا ہوں اور تو یہ امانتیں تقسیم کر کے کہاں آنا. اس بات کو ذہن میں رکھ کے میرا اگلا جملہ سننا. ابو جہل نے فوراً پوچھا, علی پریشان ہو گیا کہ یہ بستر نبی کا ہے, سویا علی ہے. تو وہ پریشان, حیران, سرگردان, پشیمان, انگوش بدندان, عرق میں غرق ہو کے بولا. ابو جہل بولا, علی نبی کہاں گئے, علی نبی کہاں گئے. اب آ میں تجھے بتاؤں, تاریخ کو اٹھا کے پڑھ, روایات پڑھ, تاریخ و سیر کا مطالعہ کر. علی نے نہ جھوٹ بولا نہ تکیہ کیا. علی نے یہ نہیں کہا مجھے پتا نہیں, کیوں پتا تھا. علی نے تکیہ, علی نے تکیہ, علی نے جھوٹ نہیں بولا, یہ نہیں کہا کہ مجھے پتا نہیں. ابو جہل نے پوچھا, علی نبی کہاں گئے, نبی کہاں ہیں. علی کی حکمت دیکھ, علی کی دانائی دیکھ, علی کی بصیرت دیکھ, علی کا علم دیکھ, علی کا حلم دیکھ, علی کا فصاحت اور بلاغت دیکھ, اور علی کی حکمت و دانائی پہ غور کر. ابو جہل نے پوچھا, علی نبی کہاں ہیں. تو علی نے کہا چلے گئے. علی نے کیا کہا, سارے بولو. ابو جہل نے پوچھا, علی نبی کہاں ہیں. علی نے کہا چلے گئے. ابو جہل نے پھر پوچھا, کہاں چلے گئے. علی نے کہا جہاں جانا تھا. تکیہ نہیں کیا. علی نبی کہاں ہے. علی نے کہا چلے گئے. ابو جہل نے کہا کہاں چلے گئے. علی نے کہا جہاں جانا تھا. ابو جہل نے پوچھا کہاں جانا تھا. علی نے کہا جہاں چلے گئے. میں علی کے علم پہ قربان جاؤں, میں علی کی فصاحت بلاغت پہ قربان جاؤں, میں علی کے علم اور حلم اور تدبر اور فراست اور دانائی پہ قربان جاؤں کہ علی نے نبوت کا راز بھی نہیں دیا اور جھوٹ بھی نہیں بولا اور تکیے کا در بھی نہیں کھولا. شجاعت حیدر کرار, شجاعت حیدر کرار, خلافت راشدہ. اب ابو جہل, توجہ, ابو جہل سمجھ گیا, ابو جہل سمجھ گیا کہ یہ علی نبی کا تربیت یافتہ ہے, علی نبی کا تربیت یافتہ ہے, یہ مجھے نہیں بتائے گا. الگ کونے میں لے گیا. اگلا جملہ دیتا ہوں, کیا یاد کرو گے. ہاں خدام اہل سنت ہو اور صحابہ پہ مرنے مٹنے والے ہو, صحابہ کے دیوانے پروانے مستانے حقدار جانثار وفادار پیروکار ہو, تو تمہارے لیے میں دل سے ایک جملہ دیتا ہوں, ہاں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا کر گئے تھے اور علی نے راز, نبوت کا راز نہیں دیا اور جھوٹ بھی نہیں بولا اور تکیے کا دروازہ بھی نہیں کھولا. علی المرتضیٰ نے
जब अबू जाल एंड कंपनी को नहीं बताया ना, तो अबू जाल अपने साथियों को, दोस्तों को, यारों को, अपनी पूरी फौज और कमांड को एक तरफ कोने में लेकर गया। मेरे जुमले पे तवज्जो करना, कोने में लेकर गया और कोने में खड़ा होकर कहता है इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि नबी कहां होगा। आप मेरे जुमले को दिल पे लिख और दिल की तख्ती पे नोट कर। अबू जाल ने कोने में खड़े होकर अपने यारों से कहा, मैं जानता हूं कि मोहम्मद का सबसे बड़ा यार अबू बकर है। अगर मोहम्मद कहीं गया है तो अबू बकर के दर पे गया होगा। तो मैं क्यों ना कहूं कि अबू जाल भी अबू बकर को नबी का यार मानता है, और जो ना माने वो अबू जाल से भी आगे गया। मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, खिलाफत राशिदा। हाँ, अबू जाल भी तवज्जो, अबू जाल भी